تخلیق انسانیت سے لے کر آج تک انسان مسلسل جدوجہد میں ہے، مسلسل گردش میں ہے۔ اس پوری تاریخ میں ایسے کئی انسان گزرے جو کہ یا تو کامیاب تھے یا ناکام، یا خود انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہیں۔ کچھ کو تاریخ نے یاد رکھا اور زیادہ تر زمانے کی گرد میں گم ہو گئے، جن کا آج کوئی نام و نشان تک نہیں۔ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک ہر انسان مسلسل گردش میں ہے، ایک انجانی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اصل کامیابی کی آخری منزل کون سی ہے، بس ایک ریس ہے جو جاری ہے۔ ہر انسان کی کامیابی کی تشریح الگ ہے، ہر عمر میں تشریح تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بچپن میں اگر پڑوس میں کسی ہم عمر لڑکے کے پاس سائیکل دیکھی تو ہماری کامیابی کی تشریح اسی سائیکل کے حصول کے بعد کی خوشی ہوتی ہے۔ جب وہ سائیکل ہمیں مل جاتی ہے تو ہمارے کامیابی کی منزل بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے سامنے کامیابی کی ایک منزل میٹرک کرنا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منازل گریجویشن، نوکری، شادی، اولاد، گھر، گاڑی وغیرہ وغیرہ بڑھتے بڑھتے موت تک بدلتی رہتی ہے، اور ہم مسلسل اپنے آنے والے کل کی فکر میں اپنے آج کو مسلسل کام محنت کرتے کرتے ضائع کرتے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں موت کا سگنل مل جاتا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کامیابی اصل میں تھی کیا۔ وہ کامیابی اصل میں ہماری خوشیاں ہیں، جو کہ ہر جگہ ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی، اور ان خوشیوں کو ہم دنیا کے اسباب سے منسلک کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے لیے خوشیاں خریدنا چاہتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام چیزیں ملنے پر بھی آپ کو حقیقی خوشیاں مل جائے۔ مسلسل کام کرتے کرتے بڑی عمر ضائع کرنے کے بعد جب آپ کی مطلوبہ چیزیں مل جاتی ہیں تو متبادل میں بڑھاپا اور بیماریاں مل جاتی ہیں، جو کہ آپ کو وہ مطلوبہ اسباب بھی وہ خوشیاں نہیں دیتی جن کے لیے آپ نے ساری زندگی محنت کی۔ ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہی الگ الگ طبقات سوچ مزاج کا بنایا ہے، اور یہ جن کے پاس خوشیاں ہیں اور جن کی زندگی غموں سے بھری پڑی ہے، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بانٹ کر دی گئی ہے، یا وہ ہم خود ہیں جو کہ اس دنیا میں خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، وہ ہم خود ہیں جو کہ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہو۔ وہ ہماری سوچ ہے جو کہ ہماری زندگی بنا رہی ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کے مورتی کار ہیں۔ کامیابی دراصل خوشی ہی ہے۔ آپ اگر ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ ہر شخص کی خواہش الگ اور اس کی کامیابی کی تشریح الگ الگ ہے۔ وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ کامیابی کی تشریح بدلتی رہتی ہے، اور یہی تغیر زندگی ہے۔ لوگ کامیابی کا ایک مقام منتخب کرتے ہیں اور زندگی کی سڑک پر اس منزل کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ان کی نظر اپنے اس مقام پر ہوتی ہے جہاں انہیں جانا ہوتا ہے، اور وہاں پہنچ کر خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں۔ لیکن عنقریب ایک نیا شہر، نیا مقام اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، اور یوں زندگی کا یہ سفر نئے نئے مقامات کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ختم ہو جاتا ہے، اور آخر میں احساس ہوتا ہے کہ کامیابی اس دوڑ میں اپنی قیمتی دولت یعنی زندگی کو خود ہی ختم کر دیا۔ اگر آپ کو نظر آتا تو زندگی کی اس سڑک جس پر آپ اپنی منزل کی طرف دوڑ رہے تھے، اس کے ارد گرد ہر طرف خوشیاں اور کامیابیاں بکھری پڑی تھی جو کہ آپ آسانی سے اٹھا سکتے تھے۔ تخلیق انسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل خوشیاں شعور انسان کے لیے مختص کیا اور دنیاوی دولت کو دنیا میں بکھیر دیا۔
پھر انسان کو ایک عظیم دولت سوچ مہیا کی گئی تاکہ انسان اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر بنا سکے۔ اس دنیا میں ہر چیز کے لیے قدرت نے ایک قانون و اصول مرتب کیا، دن اور رات کا اصول، مختلف موسموں کی ترتیب، تاکہ انسان یکسانیت سے اکتا نہ جائے۔ کشش ثقل کا اصول جو کہ اگر نہ ہوتا تو دنیا کے تمام اشیاء پوری کائنات میں اڑتی پھرتی، خلا کا اصول کہ ہر چیز تیرتی رہے ورنہ ہر چیز دنیا پر برستی، حتیٰ کہ پیدائش کے طریقے کا اصول، زمین سے پیداوار کا اصول، سانس کا اصول، خون بننے کا اصول، حتیٰ کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے قدرت نے ایک اصول بنایا ہے جس پر ہر چیز ایک مقررہ طریقہ کار کے تحت خود بخود چل رہی ہے۔ اس طرح زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی قدرت نے کچھ اصول بنائے ہیں۔ جب کوئی ان اصولوں پر باقاعدہ عمل کرے گا تو یقیناً دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جسے حاصل نہ کیا جائے۔ آپ تو دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، رشتوں میں سدھار، حتیٰ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، سب کچھ ممکن ہے، اور یہی سب کچھ ممکن ہے تو صرف آپ کے اپنی سوچ سے۔ قدرت کے یہ آفاقی قوانین ایسے اٹل ہیں کہ ہمیں ویسا بننا ممکن ہو جاتا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنی بیماری کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ایک عظیم طاقت ہے جو کہ نظر نہیں آتی، اور وہ ہے ہماری سوچ۔ ہماری سوچ ہی ہے جو کہ ہمارے اور قدرت کے بنائے گئے اس اصول کے درمیان رابطے کام کرتی ہے۔ انسانی دماغ ہمیشہ امیجز یعنی خاکوں میں ہی سوچتا ہے، یعنی ہم جب اپنے کسی خواہش کو سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس چیز کا خاکہ خود بخود بن جاتا ہے، جو کہ قدرت کے اس کامیابی کے اصول کو ایکٹیویٹ کروانے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں یا کسی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے درخواست دیتے ہیں۔ یہی اصول ہی ان تمام باتوں کا ذمہ دار ہے جو کہ آپ کی زندگی میں آ رہی ہے۔ کامیابی کا یہ اصول ہم سب کے ساتھ موجود ہے، چاہے آپ پاکستانی ہو، امریکی، یورپی، جو بھی ہو، ہم سب کے ساتھ یہ اصول موجود ہے، اور اس اصول کے راز کو جو بھی جان جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام کامیاب لوگ اس راز کو جان گئے تھے اور اس پر عمل کر کے آج تک دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پوری دنیا کی 96% دولت پر صرف 1% لوگ قابض ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ اس اصول کے راز کو جان گئے تھے اور صدیوں تک اس راز کو راز ہی رکھا، اور آپ سب کو ماتحت رکھا جا رہا ہے۔ اس اصول کو ایکٹیویٹ کروانے کے لیے آپ کے اور آپ کے سوچ کا رابطہ مسلسل اور ہر پل لگا رہتا ہے۔ کامیابی کے اس راز پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کی سوچ ہی واحد ذریعہ ہے جس سے آپ کامیابی کے اس اصول اور راز میں داخل ہوتے ہیں اور ویسا بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ جس طرح واضح ہے کہ قدرت نے ہر چیز کو عمل میں لانے کے لیے اصول طریقہ کار بنائے ہیں، اسی طرح کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول طریقہ کار بنائے ہیں جس کو ہم کامیابی کے اصول کا نام دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھاؤ کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، جس طرح کوئی مقناطیس، اسی طرح ہر چیز کو متوجہ کرنے اور کھینچنے کی بھی اپنی ہی طاقت ہوتی ہے، جو کہ ایک دوسرے کو اس طاقت سے کھینچتے متوجہ کرتے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق سوچتے رہنا چاہیے۔ یہ بات پوری طرح صاف ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور اس طرح یہ عظیم اصول خود بخود عمل میں آنے لگتا ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں اسے اپنی جانب متوجہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اسے ذہن میں تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ اس راز کا اصول یعنی اس کا نچوڑ ہم 3 الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کی اپنی سوچ، نمبر 2 آپ کا پختہ یقین، نمبر 3 آپ کا ایسے محسوس کرنا گویا آپ کا ایسی یقین بن جانا کہ وہ چیز آپ نے حاصل کر لی ہے۔
آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر سوچ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ہر سوچ کو ہم ماپ سکتے ہیں۔ کسی سوچ کو اگر آپ بار بار سوچتے ہیں تو اپنے دماغ میں آپ اس کا نقشہ امیجز بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے گاڑی خریدنی ہے، گھر بنانا ہے، نوکری کرنی ہے، پیار پانا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے۔ جب آپ اس کا نقشہ امیج اپنے دماغ میں بناتے ہیں تو اس فریکوینسی کو لگاتار باہر دنیا میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر اٹھنے والی سوچیں باہر کی دنیا سے دیگر متعلقہ سوچوں کی فریکوینسی کو کسی جال کی طرح آپ کی طرف کھینچتی ہیں۔ اپنے آپ کو خوشیوں میں جیتا ہوا دیکھیں تو ہی آپ اس کو کھینچتا متوجہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور یہ اصول اور راز مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسا آپ سوچتے ہیں اس پر عمل کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے اس مقصد کے بارے میں بالکل ایسے سوچیں گویا کہ وہ آپ کا پورا ہو چکا ہے، گویا آپ اسے پا چکے ہیں، گویا آپ ایسا محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے آپ اسے سچ مچ پا کر محسوس کرو گے۔ اس دنیا میں ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہمارا خود کا ڈر ہے۔ ہم صدیوں سے خود کو فرضی کہانیاں سنا کر ڈراتے رہے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی چانس ملتا ہے تو فوراً ہمارے اندر کا ڈر یعنی ناکام ہونے کا ڈر ہمیں فوراً ناکامی سے ڈراتا ہے، یعنی ہم خود کسی اقدام کو کرنے سے پہلے اس کے ناکام ہونے پر سوچتے ہیں، اور اکثر یہ ڈر ہمارے کامیابی کی امید کو قتل کر کے غالب آ جاتا ہے اور ہم اس چانس کو ضائع کر لیتے ہیں۔ ہم اکثر ایسا سوچتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف گھر سے تب نکلیں گے جب تک ہمارے گھر سے ہماری منزل تک کا راستہ بالکل واضح اور صاف نہ ہو، اور اسی انتظار میں ہم اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکتے ہیں۔ اور جو اپنے ڈر پر قابو پا کر نکل پڑتے ہیں اور راستے کے ٹوٹ پھوٹ، تکلیفوں، پریشانیوں، گرمی، سردی، رکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، وہ ایک وقت اپنے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا ڈر ہی ہمارا دشمن ہے، ہمارا ڈر ہی نہیں چاہتا کہ ہم کچھ کر سکے۔ اپنی زندگی میں صبر اور شکر کا عنصر شامل کیجیے۔ جب کبھی آپ کسی چیز کی کمی محسوس کریں یا بہت اداس ہو تو دنیا کے دیگر لوگوں سے اپنا موازنہ کرو۔ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ دولت میں آپ سے زیادہ دولت مند ہوں گے، مگر کچھ معاملوں میں آپ سے غریب ہوں گے۔ وہ چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کے والدین، بہن بھائی، بیوی، بچے، اچھی صحت، عزت، کچھ بھی۔ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد منتخب کرو، پھر اسے حاصل کرنے کے لیے مثبت جدوجہد شروع کر دو۔ مہربان رہو، لوگوں کی مدد کرو۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ناکامیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہر ناکامی پر زندگی کو مسکرا کے کہنا ہے کہ میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ آپ کی ہر ناکامی اپنی سمت آپ کی کامیابی کی جانب سیدھی کرتی جائے گی۔ خوش رہنا شروع کرو، لوگوں سے محبت کرو۔ آپ کی منزل کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے اور اس کا راستہ محنت، شکر، صبر، خوشی، مستقل مزاجی سے ہو کر جاتا ہے۔ اپنے چاہنے والوں کے بغیر کامیابی حاصل کرنے والے آخر میں ناکام ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی قدر کرو، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں اور بیوی کی محبت، بچوں کا بچپن، ایسی چیزیں ہیں جن کے سہارے زندگی کا سفر بہت سکون سے گزر جاتا ہے، نہیں تو انسانوں کے سمندر میں تنہا ڈوب جاتا ہے۔ ایک انسانی جسم بیک وقت 45 یونٹ تک درد برداشت کر سکتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جنم دیتے وقت ایک ماں 57 یونٹ تک درد برداشت کرتی ہے، اور یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک وقت میں 20 ہڈیاں ٹوٹ جائے۔ ہر تخلیق اور کامیابی کی ابتدا تکلیف سے ہی ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نرم اور لچکدار ہوتا ہے، اور مرتا ہے تو اکڑ کر سخت ہو جاتا ہے۔ تو سمپل اصل زندگی میں نرم اور لچکدار رہو، کیونکہ اکڑپن اور سختی موت ہے۔